بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بات ہے نگراں وزیر اعظم کی، اور اس حوالے سے بہت ساری ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بہت سارے لوگ خواہش مند اپنے نام دے رہے ہیں۔ ان میں کچھ سابق وزیر اعظم ہیں، کوئی صحافی ہیں، تو کوئی اور مالدار گروپ کے ہیں، کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی مختلف لوگ ہیں جو نگراں وزیر اعظم بننے کے لیے کہ ان کے نام کے ساتھ آج میں سابق وزیر اعظم لکھا جائے، اس لیے وہ نگراں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہوگی۔ ان کو یہ اعلان اس لیے کرنا پڑا کہ نگراں وزیر اعظم کے طور پر اسحاق ڈار کا نام لیا جانے لگا، اور عجیب و غریب سی بات تھی۔ اسحاق ڈار مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی اور JUI کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، بات چیت نہیں ہوئی، لیکن یہ صرف ایک شوشہ تھا کسی کی جانب سے، کوئی فیک نیوز تھی جو چھوڑی گئی۔ بہرحال یہ فیک نیوز کی جو فیکٹریاں ہیں بہت ساری کھل گئی ہیں۔ ہمارا کام تو اندازہ لگانا ہوتا ہے، ہم اس کو کسی بات کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اگر کوئی نام کان میں پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہوں۔ اب کبھی جو ہے شاہد خاقان عباسی کا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی سیاسی شخصیت ہیں۔ اصل میں پہلے بھی ماضی میں بھی جو سب سے پہلے نگراں وزیر اعظم بنے تھے وہ تو بہت بڑی سیاسی شخصیت تھے، غلام مصطفیٰ جتوئی۔ پھر اس کے بعد دوسری سیاسی شخصیت ملک شیر مزاری، تیسری سیاسی شخصیت ملک معراج خالد، پھر محمد میاں سومرو۔ تو یہ لوگ سیاسی شخصیات تھیں۔ پھر ان کے علاوہ ایک معین قریشی آئے تھے جو امپورٹڈ نگراں وزیر اعظم تھے۔ اس کے علاوہ 2 جج حضرات نگراں وزیر اعظم بنے۔ ان میں سے کسی کا کوئی کردار سوائے ملک معراج خالد کے قابل ذکر نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ طے ہے کہ نگراں وزیر اعظم کا نام جو ہے نگراں وزیر اعظم کا نام پنڈی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئے گا۔ یہ پنڈی اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح وزیر اعظم شہباز شریف نے آج متعارف کرائی ہے۔ یعنی جمعرات کے دن وہ جب تقریب میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی حکومت اور پنڈی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہم مفاہمت چاہتے ہیں اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس جانب اشارہ کر چکے ہیں۔ تو گویا اس مرتبہ یہ جو رسمی گفتگو ہوگی سیاسی جماعتوں کی آپس میں مشاورت ہوگی، لیکن فیصلہ پنڈی اسٹیبلشمنٹ کرے گی۔ پیپلز پارٹی کو یہ خوشی ہے اس بار کہ انہیں تیر کی جگہ تلوار مل گئی ہے۔ اب تلوار لے کر وہ الیکشن میں اتریں گے۔ 46 سال کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تھا، وہ اب بلاول زرداری کی پارٹی کا انتخابی نشان ہوگا۔ اسی طریقے سے جو جماعت اسلامی تھی، وہ پچھلے انتخابات میں اس نے اپنا 1971 والا انتخابی نشان ترازو لے لیا تھا۔ تو یہ 2 جماعتیں اس لحاظ سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کے انتخابی نشان جو اس وقت تھے 1971 میں پہلے عام انتخابات کہلاتے ہیں، وہ جس میں 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر وہ ہوئے تھے۔ تو ان انتخابات میں جو نشان پیپلز پارٹی کا تھا وہ اب 2023 یا 2024 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ وہی جو جماعت اسلامی کا 1971 میں تھا وہی 2024 یا 23 میں جماعت اسلامی کا ہوگا۔ البتہ استحکام پارٹی جو ہے وہ شاہین کا نشان مانگ رہی تھی، الیکشن کمیشن
انہیں چڑیا تھما رہا تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ الیکشن کب ہوں گے سوال یہ ہے، الیکشن کمیشن کیا نشان دیتا ہے یہ نہیں۔ تو نگراں حکومت کو جس طرح کے اختیارات دیے گئے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی مدت کچھ زیادہ ہوگی اور یہ معاہدے کر سکیں گے، باتوں کو آگے بڑھا سکیں گے، جبکہ دنیا اس پر اعتبار نہیں کرے گی۔ اور غیر منتخب حکومت کو، ایک ٹیکنوکریٹ قسم کی حکومت کو یہ اختیارات دینا کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک اتنا طاقتور ان کو بنا دینا جتنا کہ طاقتور ایک منتخب حکومت ہوتی ہے، یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے جو بات کہی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اسلام آباد کی حکومت اور راول پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ مل کر چلے۔ تو یہ بات انہوں نے پرویز مشرف کے حوالے سے بھی کہی کہ بھئی پرویز مشرف کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان کے دوست ہیں اور یہ دوستی ان کی ساتھ رہے گی، لیکن پرویز مشرف نے ان کو قید کر دیا، نواز شریف کی حکومت ختم کر دی، انہیں بھی لانڈی جیل بھیج دیا، انہیں بھی جو ہے اٹک جیل بھیج دیا، انہیں بھی جلا وطن کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی وضاحت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ اسلام آباد کی حکومت اور پنڈی اسٹیبلشمنٹ مل کر چلیں۔ یہ بات اہم ہے، یہی بات اہم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل فیصلہ کون کر رہا ہے۔ تو دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ وزارت دفاع حکومت کا ایک ادارہ ہے، ایک محکمہ ہے۔ اس محکمے کے تحت پاکستان کی افواج آتی ہیں، مسلح افواج، 3 مسلح افواج، لیکن جب عمل میں طاقت کے معاملے میں آتے ہیں تو پاکستان آرمی سامنے ہوتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی سیاست میں آرمی کا عمل دخل پہلے ماشاء اللہ کے دور سے لے کر آج تک ہے۔ ماشاء اللہ ہو یا نہ ہو، آرمی کا عمل دخل موجود رہتا ہے، اور اس عمل دخل کو بڑھانے اور کم کرنے کے ذمہ دار خود سیاستدان ہیں، بلکہ بڑھانے کے ذمہ دار زیادہ ہیں۔ کم کسی نے کرنے کی کوشش کی تو وہ خود اقتدار سے محروم ہوا ہے۔ یہ سلسلہ بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی فوج کو سیاست سے نکال کے پروفیشنل شعبے میں لے کر آئیں، اور یہ بہت مشکل معاملہ ہو جائے گا، بہت مشکل مراحل ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو طاقتور بنایا جائے، اور پارلیمنٹ کو کمزور کون کرتا ہے؟ خود یہ سیاستدان مراعات لیتے ہیں، مراعات دیتے ہیں۔ جب مراعات لیتے ہیں تو مراعات دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میئر کراچی کے اختیارات ملے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی تنخواہوں کو دگنا تگنا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت شرمناک بات ہے کہ آپ کو اختیار ملے، آپ فوراً پیسوں کی طرف جاتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے کہ مسائل حل ہوں۔ تو عملاً یہ ادارہ حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے، اور اب کچھ نام آتے ہیں، جیسے محسن بیگ صاحب کا نام آیا تھا۔ تو محسن بیگ صاحب ایک صحافی ہیں، لیکن ان کا جو کردار تھا وہ محسن بیگ صاحب ایک صحافی ہیں، ان کا جو کردار تھا صحافت کے حوالے سے وہ کوئی زیادہ نمایاں نہیں ہے۔ وہ صرف ایک نیوز ایجنسی کے مالک ہیں اور بڑے طاقتور حلقے میں ان کی پہنچ ہے۔ اس کے علاوہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے پولیس سے مزاحمت کی اور ہتھیار چلائے تھے، اور یہ نون لیگ سے تو، اور یہ تحریک انصاف سے الگ ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی پہلے کچھ یاد اللہ تھی۔ انہوں نے پرویز مشرف کی بہت تعریف کی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی طبقے کی بنیاد پر نگراں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور پرویز مشرف جو ہیں وہ ان کی باقیات میں سے ہیں۔ اسی طرح نجم سیٹھی کا کردار جو ہے وہ بھی مشکوک ہے، اور ان کے اوپر 35 پنکچر کے الزامات ہیں، اور وہ کسی بھی صورت بلوچستان کے اندر جب علیحدگی کی تحریک
اسی طرح نجم سیٹھی کا بھی کردار ہے، وہ کسی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے. ان پر 35 پنکچر کے الزامات موجود ہیں، اور یعنی انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے نون لیگ کے لیے سہولت کاری کا کام کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو جب انعام میں پی سی بی کی چیئرمین شپ ملی تو یہ ثابت ہو گیا. اور بہرحال ان کا کردار بلوچستان کے حوالے سے بھی بہت مشکوک ہے، کیونکہ بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، باقاعدہ جنگ لڑی تھی اور پکڑے گئے تھے. تو اس لیے وہ اگر آئیں گے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم آزادی اور علیحدگی کی تحریکوں کی شاید ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو صوبے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل ہی جائیں. تو حکومتی حلقے چاہتے ہیں کہ آنے والی نگراں حکومتی حلقے جانتے ہیں کہ آنے والی نگراں حکومت کا عرصہ طویل ہو سکتا ہے، اور اس لیے حکومتی حلقے جانتے ہیں کہ آنے والی حکومت کا عرصہ طویل ہو سکتا ہے، اور اس لیے اقتصادی امور کے کسی ماہر کو نگراں وزیر اعظم بنایا جائے گا. یہ توقع ہے. جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے اندر وہی شخص موضوع نظر آتا ہے. محمد میاں سومرو اس لحاظ سے موضوع لگتے ہیں کیونکہ وہ نیشنل بینک کے صدر رہ چکے ہیں، اور لیکن وہ پرویز مشرف کی باقیات میں سے ہیں، اور سیاسی طور پر ان کا جھکاؤ عمران خان کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور مشرف کی باقیات کی طرف بھی. اقتصادی ماہر کے طور پہ تو بغیر موضوع ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں. پھر اس کی طرح ڈاکٹر عشرت حسین، وہ ایک غیر جانبدار شخصیت لگتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ بھی ہو جائیں. لیکن ایک نام اور آیا عشرت حسین کے حوالے سے، یاد آیا ڈاکٹر عشرت العباد، وہ شخص جس کے اوپر کئی لوگوں کے قتل کے الزامات ہیں. گورنر رہتے ہوئے ان کے خلاف کئی FIR کٹی، ان کے اوپر الزامات رہے، ان کو وہ یہاں ملک میں رہ نہیں رہے، ان کے اوپر مقدمات نہیں چل رہے، وہ قتل کے مقدمات ہیں. اور اس میں حکیم سعید کے قتل کا بھی مقدمہ ہے عشرت العباد پر. تو عشرت العباد کو اگر بنایا گیا تو وہ MKM اور مشرف کی باقیات اور حکیم سعید کے قاتل کے طور پر وہ سمجھ میں آئیں گے سامنے. تو اس لیے یہ کھیل جو ہے نہیں کھیلنا چاہیے. دوسری یہ چیز کہ عشرت العباد نے گورنری کا بہت لمبا عرصہ گزارا ہے، اس لیے اب ان کو مزید اقتدار دینے سے گریز ہی کرنا چاہیے. نگراں حکومت کے دور میں ایک مختصر عرصے کے لیے عمر عطا بندیال کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا، بہت ہی مختصر عرصہ، یعنی اگست سے اور 9 ستمبر کے درمیان جو ہے، جب حکومت بنے گی، نگراں حکومت، اسمبلی ٹوٹے گی، تو اس کے اندر وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں کہ اس مختصر عرصے میں وہ کچھ ایسا کر جائیں جس سے آئینی بحران شدید تر ہو جائے. جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے حوالے سے انہوں نے شکایت کر ڈالی ہے اور چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جو اسی منصوبے کا حصہ ہے. ایک نام اور بھی ہے محسن نقوی کا. تو محسن نقوی جو اس وقت پنجاب کی نگراں حکومت کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ترقی پا کر نگراں وزیر اعظم بن سکتے ہیں. وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی وہ موجود ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے ان کی کارکردگی کو دیکھ کر، اور امکانات بڑھ گئے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہوں، اس لیے کہ نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کو نہیں کرنا ہے. راول پنڈی اسٹیبلشمنٹ کرے گی، لیکن راول پنڈی اسٹیبلشمنٹ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرتے وقت پرویز مشرف اور MQM کی باقیات کو مد نظر رکھیں، ان کو نہ لائیں، اس لیے کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرہ ہیں، یہ ملک کے لیے کی بقا کے لیے خطرہ ہیں، اور غیر جانبدار شخصیت کو سامنے لائیں. اس لیے ہماری گزارش یہی ہے کہ MQM کی طرف سے اگر آپ لائیں گے، دیکھیں MQM نے فوری طور پر ایک عجیب و غریب بات کی ہے. وہ پہلے جب الیکشن ہوتے تھے
تو جتنے ووٹر ہوتے تھے ان کی تعداد سے زیادہ ووٹ پڑ جاتے تھے، 100% ووٹنگ ہوتی تھی. یہ ممکن نہیں ہے. جس طریقے سے وہ جیتتے تھے سب کو معلوم ہے. تو اب وہ اعتراض کر رہے ہیں مردم شماری پر. مردم شماری کے نتیجے میں جب حلقہ بندیاں بڑھتی ہیں تو نشستوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آبادی بڑھے گی تو نشستوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. 25 نشستوں کی جگہ 50 ہو سکتی ہیں، 40 ہو سکتی ہیں، 30 ہو سکتی ہیں. اور جب یہ تعداد جو ہے حکومت کے اندر سیاسی طور پر حکومت بنانے میں، بگاڑنے میں ایک بلیک میلنگ کا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. MQM اسی بلیک میلنگ کے لیے پھر تیاری کر رہی ہے. کراچی کے اندر مردم شماری کراچی میں جو ہوئی، اس حوالے سے کراچی میں جو مستقل رہائشی لوگ ہیں ان کی تعداد 2 یا 2.5 کروڑ یا 2.25 کروڑ کے قریب ہوگی. لیکن باقی 1.5 کروڑ کے قریب افراد جو ہیں وہ کوئی سندھ سے، پنجاب سے، گلگت بلتستان سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے آ کر آباد ہوئے ہیں. یہ لوگ عید منانے بھی اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں اور ووٹ دینے بھی اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں. لیکن کراچی کے وسائل کو وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو کسی طریقے سے اس کراچی میں کاؤنٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ وسائل وہ استعمال کرتے ہیں تو ان وسائل کے لیے وہ اخراجات بھی کرتے ہیں. وہ بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز بھی دیتے ہیں، وہ بل دیتے ہیں KMC کا، وہ ساری چیزیں دیتے ہیں. لیکن وہ اپنا ووٹ یہاں رجسٹر نہیں کراتے. اس بنیاد پر MQM چاہتی ہے کہ وہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ہوں، ووٹر لسٹ اس کی بڑھے. MQM کی ووٹر لسٹ نہیں بڑھے گی. اگر بڑھے گی تو پھر دوسری پارٹیوں کی بڑھے گی. آپ ان کو لیں گے تو MQM کی نہیں بڑھے. لیکن MQM صرف بلیک میلنگ کے لیے یہ حربہ استعمال کر رہی ہے اور دوسری جماعتیں لاشعوری طور پر سوچے سمجھے بغیر اس بات کو لے کر اٹھ رہی ہیں. مردم شماری کے ایشو کو وہ نہیں جانتی. تو بہرحال یہ فتنہ انگیزی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور کراچی کے وسائل کے لیے اگر استعمال ہوتے ہیں تو اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کراچی کے وسائل اور مسائل اور جو کچھ اس کے لیے تجویز کیا جائے اسی روشنی میں کیا جائے کہ کراچی 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے، لیکن جس میں سے 1.5-2 کروڑ آبادی جو ہے وہ اپنے آبائی علاقوں اور اپنے آبائی علاقوں کی طرف جاتی ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. آپ اسے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوسروں کو بھی مشورہ دیجیے اور ہمارے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے. تنقید، تبصرے اور ستائش سب کے ہم منتظر ہیں. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.